اب آئیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پر. دوستو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور کی نبوت سارے انبیاء سے اعلیٰ بنائی ہے، اسی طرح حضور کو سب نبیوں سے بڑھ کر معجزے عطا کی ہے. آپ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کے متعلق سنے کہ اس نے چاند کے 2 ٹوٹے کر دیے ہوں؟ نہیں، لیکن مصطفیٰ نے کیے. آپ نے آدم سے عیسیٰ تک سنا کہ کسی نبی نے کنکریوں کو، پتھروں کو کلمہ پڑھایا ہو؟ نہیں، لیکن مصطفیٰ نے پڑھائے. آپ نے کبھی کسی نبی کے بارے میں سنا آدم سے عیسیٰ تک، بیٹا بیٹھ جاؤ، کہ کسی نے درخت کو کہا ہو کہ میرے پاس چل کے آؤ تو وہ آیا ہو؟ نہیں، لیکن مصطفیٰ نے بلایا. آپ نے کبھی سنا ہے آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے متعلق کہ سورج ڈوبا ہوا ہو اور اس کو عصر کے وقت واپس بلا لیا ہو؟ نہیں، یہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی محبوب نبی کی امت میں اتنے اولیاء اکرام ہوئے ہوں جتنے مصطفیٰ کی امت میں ہوئے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک کی امت کو یہ اعزاز اور فیضان بخشا ہے کہ حضور کی امت میں سب سے زیادہ اولیاء اکرام پیدا ہوئے. اچھا، اب حضور کے معجزات کا فیض حضور کی امت کے اولیاء اور خصوصاً آل نبی اولاد علی کو ملتا ہے. وہ کیسے؟ واقعہ سنیں. دوستو ایک بندہ آیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس، صحابی رسول تھا. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا غریب ہوں، گنہگار ہو گیا ہوں. حضور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو چھو لیا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں یہ مسئلہ کہ روزہ چاہے نفلی ہو یا فرضی رمضان کا، بیوی کے ساتھ مباشرت کر لی جائے، بیوی کو چھو لیا جائے تو روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ساتھ میں بہت گناہ بھی ہے، اور پھر اس پہ کفارہ لازم ہے. وہ یہ ہے کہ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک قیدی کو آزاد کروائے. ایسا ہی ہے. حضور نے فرمایا اب یہ کرو، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرو، 60 روزے رکھو، 60 مسکینوں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو حضور نے اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب آدمی ہوں، حضور میں کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ میں تو خود گھر کی روٹی نہیں چلتی، کچن نہیں چلتا. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر جا کے 60 روزے رکھو. تو وہ کہتا ہے حضور میں ایک تو نبھا نہیں سکا، 60 کیسے نبھاؤں گا؟ اپنے نفس پہ اتنا قابو ہے نہیں جتنا میں 60 کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا اچھا صبر کرو، خاموشی سے بیٹھے رہو. کچھ ٹائم گزرا، کچھ منٹ، کچھ وقت گزرا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک بڑا تھال کھجوروں کا پیش کیا گیا. ٹوکرا، تھال نہیں ٹوکرا. تو آپ نے اس صحابی کو دیا اور کہا بیٹا جاؤ اور یہ لے جاؤ، جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو وہ آگے سے کہتا ہے حضور مجھ سے زیادہ غریب کون ہوگا، یہ مجھے ہی کھانے کی اجازت دے دیں. اب یہ دیکھیں، یہ ہے حضور کا اختیار. میرے آقا مختار کل ہیں، جسے چاہے جو عطا کر دے، جسے چاہے سریا تک پہنچا دے، جسے چاہے سرا تک پہنچا دے، جسے چاہے سریا پر پہنچا دے، اور جسے چاہے سریا آسمانوں سے بلند ایک مقام ہے اور سرا زمین سے نیچے بدنامی کا ایک مقام ہے. جو حضور کی بے ادبی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. چاچا صاحب نے بڑا اچھا نقطہ بیان کر دیا. میں حضور کے اختیار کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ مذہب کچھ نہیں ہے، ادائے مصطفیٰ کا نام ہے بس. یہ دین، یہ اسلام کچھ نہیں ہے، یہ قول مصطفیٰ کا نام ہے. اور ایمان کچھ نہیں ہے، ادب مصطفیٰ کا نام ہے. میرے نزدیک ایمان کی تعریف فقط اتنی ہے دوستو اور حاضرین محترم، ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے بس. ایمان ادب مصطفیٰ کا نام ہے. یہ ہے اختیار مصطفیٰ. کیا کہ دین میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن حضور نے اس کو کہا جاؤ تم بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. دین میں ایسی کوئی نہیں، لیکن میرا دین حضور کی ذات سے شروع ہوتا ہے، حضور کی ذات پہ ختم ہوتا ہے. جس کا یہ ایمان ہی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے کامل. تو آپ نے فرمایا اس کو ڈھک کے رکھنا، اوپر کپڑا دے دینا اور جتنی کھجوریں چاہے لے لینا، جتنی کھجوریں چاہے لے لینا. تو اس نے ایسے ہی کیا. اس نے
اوپر پونا باندھ دیا کس کے رسی سے، اور بیچ میں ہاتھ ڈالتے وہ اور اس کے گھر والے جتنی کھجوریں چاہتے وہ لے لیتے۔ دوستو روایات میں آتا ہے کیلکولیشن کی علماء کرام نے، سرکار دو عالم کا بھی زمانہ سارا گزر گیا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کا زمانہ بھی گزر گیا، تو کیلکولیشن کی ہمارے علماء نے تو 22 سال گزر گئے، وہ ٹوکرا ختم نہ ہوا۔ 22 سال کتنے؟ 22 سال۔ سب سے زیادہ لمبا خلافت کا دور کس کا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے زمانے کے آخری سال تھے، تو ان میں گھر میں سے بچوں میں سے کسی نے کہا کہ دیکھیے تو صحیح، یہ کھو ہے کہ ٹوکرا ہے جڑی کھجوریں ہی نہیں مک دیا۔ انہوں نے پونا ہٹایا تو وہ کھجوریں ختم ہو گئی۔ تو روایات میں آتا ہے کسی صحابی نے محبت، اس کو پتا تھا اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس نے وہ کہتے ہیں کسی صحابی نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم وہ کپڑا نہ ہٹاتے تو یہ قیامت تک ختم نہ ہوتی۔ یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے، مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ پھر دوستو دیکھیں مدینہ طیبہ میں کتنے کنویں کڑوے تھے جن میں حضور نے لعاب دہن ڈالا اور سارے میٹھے ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا میرے آقا کا معجزہ ہے۔ بیر روح ان میں سے ایک کنواں ہے، بیر شفا ان میں سے ایک کنواں ہے، اور پھر بیر آب زمزم، زمزم کا کنواں جو مکہ میں ہے۔ حضور نے فرمایا ایک پیالے میں پانی لے کے آؤ، آدھا پی لیا اور آدھا فرمایا یہ آب زمزم کے کنویں میں ڈال کے آؤ۔ تو آپ نے فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ اسماعیل کی ایڑیوں سے فیضیاب ہوا، ہمارے لعاب سے بھی فیضیاب ہو جائے۔ تو حضور نے اپنا لعاب دہن، اپنا چھوڑا ہوا پانی، متبرک پانی، اس میں آب زمزم کے کنویں میں ڈالا، اور اس لیے آب زمزم میں ٹھیک ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا فیض ہے، لیکن اول و آخر میرے آقا کا فیض ہے۔